پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند اسلام اور مسلمانوں کو ہندو دھرم اور ہندوؤں کے لیے خطرہ بتاتا ہے، اور ہندو نوجوانوں کو اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے لاٹھی، بھالا، یہاں تک کہ رائفل کی ٹریننگ کی بات کرتا ہے۔ اس تعلق سے مفتی صاحب آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ سوامی نرسمہانند اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ہندوؤں کے لیے خطرہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ہندو دھرم، ہندو سنسکرتی کے لیے اور ہندوؤں کے لیے خطرہ ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہندو یواؤں کو لاٹھی، تلوار، بھالا اور رائفل چلانے کی بات کرتے ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بلیدان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ ساری باتیں اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہندو اور ہندو دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ مگر میں آپ کو اس سوال کا ایک مضحکہ خیز پہلو دکھاؤں، ایک دلچسپ پہلو دکھاؤں کہ ایک ہی پریس کانفرنس میں ایک طرف سوامی جی نے یہ کہا کہ اس ملک میں ہندوؤں کو اور ہندو دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، اور وہ اسی لیے ہندو یواؤں کو لاٹھی، تلوار، بھالا، رائفل چلانے اور بلیدان دینے تک کی بات کرتے ہیں، مگر اسی کانفرنس میں ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں 35 کروڑ مسلمان ہیں، ان 35 کروڑ مسلمانوں میں سے 4-5 کروڑ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو سناتن دھرم میں لانا ہوگا، اور سب کو ہم سناتن دھرم میں لائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ہی پریس کانفرنس میں یہ دونوں باتیں سوامی جی کی طرف سے آئی ہیں، تو اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس ملک کے اندر سوامی جی کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہندو دھرم اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، یا مسلمان اور اسلام کو ہندو دھرم سے خطرہ ہے؟ سوامی جی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوچ کے بولتے ہیں یا بول کے سوچتے ہیں۔ بہرحال آپ کے اس بیان کے بعد اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا خطرہ کتنا بڑا ہے یہ تو اب سوامی جی خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سوامی جی آخر آپ اس طریقے کے بھڑکاؤ بیان کیوں دیتے ہیں؟ آخر اس سے آپ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ملک کو آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اس ملک کے اندر انسانیت اور مانوتا کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ سوامی جی، بھارت کے لوگ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ ذرا سوچئے، اس ملک میں تقریباً 800 سال تک مسلم شاسن تھا، تب ہندو دھرم کو اور ہندوؤں کو خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کا شاسن آیا، تب بھی ہندو دھرم اور ہندوؤں کو خطرہ نہیں ہوا، اور اب پچھلے 74 سالوں سے اس ملک میں جمہوریت ہے، ڈیموکریٹی ہے، ملک کا اپنا سنویدھان ہے جس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے حقوق کا تحفظ ہے، پولیس ہے، پرشاسن ہے، کورٹ ہے، میڈیا ہے، اور پچھلے 6 سالوں سے تو خود بی جے پی کی حکومت ہے، سی ایم سے لے کر پی ایم تک، سنتری سے لے کے منتری تک اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ تو آج آپ کو ہندو دھرم اتنا خطرے میں نظر آنے لگا کہ آپ نے 80 کروڑ ہندوؤں کے ہاتھ میں تلوار، بھالا اور رائفل دینے کی بات کر دی، اور مسلمانوں کو اس ملک میں ختم کرنے کی بات کی ہے، اور یہاں تک آپ نے بھڑکاؤ بیان دے دیا کہ 2029 تک اس ملک کے اندر اس ملک کا پردھان منتری مسلمان ہوگا، اس لیے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ سوامی جی سن لیجئے، اس ملک میں جمہوریت ہے، ملک کا اپنا سنویدھان ہے، ہر شہری کے جان، مال، عزت و آبرو اور مذہبی تشخص کا تحفظ ہے، قانون موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے، نہ سکھوں کو عیسائیوں سے خطرہ ہے، نہ عیسائیوں کو سکھوں سے خطرہ ہے۔ اگر اس ملک کو خطرہ ہے
تو صرف آپ جیسے پاکھنڈیوں سے ہے، آپ جیسے سماج کے بھیڑیوں سے ہے، آپ جیسے نفرت کے سوداگروں سے ہے، جو مذہبی چولا پہن کر ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس ملک کو سمپردائکتا کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، مگر آپ جیسے پاکھنڈیوں کو بھارت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بڑی تعداد میں سادھو سنت پجاری سوامی آج آپ کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ جو مانوتا کو پہچانتا ہے، جو انسانیت کو پہچانتا ہے، وہ کبھی آپ جیسے وچارہ دھاری کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام اس نشست میں حضرت مولانا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب قبلہ نے نرسنگھانند کے اعتراضات اور جھوٹی بکواس کا ایسا مدلل و مفصل جواب عنایت فرمایا جسے سن کر ہر انصاف پسند ہندوستانی کا دل یقیناً مطمئن ہوگا اور سچائی کا پتہ چلے گا۔ ایسا جواب نرسنگھانند کے خواب و خیال میں نہ رہا ہوگا، اور کہاں سے ہو کہ اگر وہ اسلام کے بارے میں سچائی جانتا اور انصاف کی نظر سے دیکھتا تو اس طرح پاگلوں جیسی حرکت نہ کرتا۔ اب ہم مفتی صاحب قبلہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پاکھنڈی کی گستاخیاں اور اس کا زہر اگلنا اب بھی جاری ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی نرسنگھانند کے نام حضرت مفتی صاحب قبلہ کا خاص پیغام کل 19 اپریل بروز منگل دوپہر 2 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔